کہاں ہے وہ لڑکی؟ مجھے اگلے 1 منٹ کے اندر وہ لڑکی اپنے سامنے چاہیے۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ پورے روب کے ساتھ چلایا تھا۔ اس کی دھاڑ سے سبھی ملازم سہم چکے تھے۔ کریمہ بائی جلدی سے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی اور کہنے لگی، چھوٹے صاحب بیٹھیے، میں ابھی اس لڑکی کو لے کر آتی ہوں۔ مگر وہ کھا جانے والی نظروں سے کریمہ بائی کو دیکھ کر کہنے لگا، میرا اٹھنا بیٹھنا سونا سب کچھ حرام ہے جب تک میں اس لڑکی کو عبرت کا نشان نہیں بنا دیتا۔ مجھے چین نہیں ملے گا۔ کس کی اجازت سے اسے حویلی کے اندر لایا گیا؟ اس کے ناپاک قدموں کو اس حویلی میں داخل ہونے بھی کیسے دیا گیا؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ کیا آپ لوگ جانتے نہیں ہیں؟ جہاں حویلی کے در و دیوار ابراہیم خانزادہ کی آواز سے کانپ رہے تھے، وہیں وہ نازک اندام لڑکی کمرے کے کونے میں بیٹھی ڈر سے زرد ہو رہی تھی۔ جانتی تھی نیچے اٹھنے والا شور اسی کی وجہ سے ہے۔ آخر اس کی عمر ہی کیا تھی جو پے در پہ تکالیف نے، مصیبتوں نے اس معصوم سی لڑکی کی راہ دیکھ لی تھی۔ وہ روتے ہوئے اٹھی اور راہ فرار تلاش کرنے لگی۔ کمرے کی کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر بند تھی۔ ایک نظر آس پاس دیکھا۔ اس وقت اسے کوئی بھی ایسا مقام نہیں ملا تھا جہاں پر وہ خود کو چھپا سکتی۔ وہ روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں، میں کبھی بھی خود کو ابراہیم خانزادہ کے حوالے نہیں کروں گی۔ کچھ دیر پہلے جس قدر شفافیت سے اسے اس گھر میں لایا گیا تھا، وہی ابھی وہ نہیں بھول پائی تھی۔ جب کریمہ بائی نے اشارہ کیا کہ چھوٹے صاحب وہ لڑکی اس کمرے میں ہے، ابراہیم خانزادہ غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی طرف گیا تھا۔ دھڑلے سے دروازہ کھولا مگر سامنے پورا کمرہ خالی تھا۔ چاروں اور نظر دوڑانے کے بعد کہنے لگا، کہاں ہے وہ لڑکی؟ یہ کیسا گھٹیا مذاق ہے؟ آپ تو کہہ رہی تھی وہ لڑکی اس کمرے میں ہے۔ کریمہ بائی بھی حیرت کی انگلی دبائے کہنے لگی کہ سچ ہی تو کہا تھا میں نے، اس لڑکی کو خود میں نے اس کمرے میں بند کیا تھا چھوٹے صاحب، اور ابھی آپ نے ہی آ کر یہ دروازہ کھولا۔ یہ سن کر ایک گہری مسکان ابراہیم خانزادہ کے چہرے پر پھیلی۔ اچھا، تو اس لڑکی کو چھپن چھپائی کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ میں بھی بہت سے کھیلوں میں ماہر ہوں، شاید یہ لڑکی مجھ سے واقف نہیں ہے کہ میں پھر خود سے ہارنے والوں کا حشر کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ابراہیم خانزادہ دروازے کو اندر سے لاک کر چکا تھا اور باہر سے اپنی روبدار آواز میں کریمہ بائی کو کہنے لگا کہ دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دو، جب تک میں نہ کہوں دروازہ باہر سے مت کھولنا۔ کریمہ بائی بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے گھبراتے ہوئے کہنے لگی، اب اس لڑکی کا تو اللہ ہی حافظ ہے، پتہ نہیں چھوٹے صاحب اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ابراہیم خانزادہ نے کمرے میں چاروں اور نظر دوڑائی۔ کمرے میں سامان ہی کتنا تھا، بیڈ تھا، ڈریسنگ ٹیبل تھا اور سامنے الماری موجود تھی۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ابراہیم خانزادہ نے بیڈ کے نیچے دیکھا جہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ الماری میں بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ گھبراہٹ میں اس پر رکت طاری ہو چکی تھی اور پہلے اس نے کبھی بھی اتنا خوف محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہی تھی۔ جیسے جیسے قدم الماری کی طرف بڑھ رہے تھے اسے لگا جیسے آج اس کا سانس یہیں پر دم توڑ جائے گا۔ ایک جھٹکے سے ابراہیم خانزادہ نے الماری کھولی تھی۔ وہ جو بڑی مشکل سے خود کو الماری میں ایڈجسٹ کر کے بیٹھی تھی، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور آ کر سیدھا ابراہیم خانزادہ کے مضبوط سینے سے ٹکرائی۔ ابراہیم خانزادہ نے بھی ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اپنا ہاتھ اس کی کمر میں حائل کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر الماری سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی ابراہیم خانزادہ کے لیے کوئی وزن ہی نہ رکھتی تھی۔ اپنے ایک ہی ہاتھ سے اسے اٹھا کر وہ اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے قرۃ العین نے اپنا آپ ابراہیم خانزادہ سے چھڑوایا۔ رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں۔ گھبراہٹ سے پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بال بکھرے تھے، ہونٹ پر ہلکا سا زخم کا نشان بھی تھا جو کچھ دیر پہلے اس گھر میں استقبال کے طور پر کسی تمغے کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ ابراہیم خانزادہ نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا تو جیسے پلکیں جھپکنا بھول سا گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی جسے اس گھر میں ونی کر کے لایا گیا تھا اس قدر خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ عمر میں اس سے 12 سال چھوٹی تھی مگر اس وقت روتی سسکتی ہوئی
اس حالت میں بھی ابراہیم خانزادہ کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ گھبراتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بڑی مشکل سے ہانپتے ہوئے سانس لے کر قرۃ العین دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ آپ کو مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے واپس اپنے بابا کے پاس جانے دیں، میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، میرے ساتھ وہ سلوک مت کیجیے گا جو ونی میں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بڑی مشکل سے بول پا رہی تھی، مگر ابراہیم خانزادہ کا سارا غصہ تو جھاگ کی طرح جیسے کہیں بیٹھ ہی چکا تھا۔ اس کی نظریں اس وقت قرۃ العین کے گلابی ہونٹوں پر تھیں، جن پر ہلکا ہلکا زخم کی وجہ سے خون رس رہا تھا۔ ابراہیم خانزادہ نے بغیر بولے قدم اس کی طرف بڑھانا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے ابراہیم خانزادہ کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، قرۃ العین پیچھے قدم اٹھانے لگی، مسلسل رو رہی تھی، مگر اس وقت ابراہیم خانزادہ تو جیسے اس کی آنکھوں اور سسکیوں پر بہرا ہو چکا تھا۔ پیچھے دیوار لگ گئی اور آگے پتھر، دل ابراہیم خانزادہ وہ تو جیسے ان کی بیچ میں پھنس کر رہ چکی تھی۔ جب آگے بڑھ کر وہ اس کے اتنے قریب ہو گیا کہ قرۃ العین اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر گرتا ہوا محسوس کرنے لگی، اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر وہ قرۃ العین کے ہونٹ پر رکھ چکا تھا۔ ہلکا ہلکا رسنے والا خون ابراہیم کے ہاتھ پر لگا۔ قرۃ العین نے سسکی بھری تھی۔ ابراہیم خانزادہ نے وہ خون اپنی انگلیوں میں مسلنے کے بعد کہا کہ ان لبوں کو تو چھو کر میں الگ ہی دنیا کی سرشاری میں ڈوب جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ کس کمبخت نے تمہارے ان ہونٹوں کو زخمی کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ قرۃ العین کو لگا جیسے اس کے جسم سے روح جدا ہو جائے گی۔ یہ کیسا شخص تھا؟ یہ انسان تھا یا کوئی جن تھا جو اس پر مسلط کر دیا گیا تھا؟ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، آپ میرے ساتھ کچھ بھی مت کریں، میں نے پہلے اس گھر میں اپنا استقبال ہوتا دیکھ لیا، خدا کے واسطہ آپ کو۔ بار بار اس کی منتیں ترلے سن کر ابراہیم خانزادہ کہنے لگا، چپ کرو گی یا نہیں؟ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ تمہارے ہونٹوں پر یہ زخم کیسے ہوا؟ یہ تمہارے چہرے پر نیل اور سرخ نشان کیوں آئے؟ ابراہیم خانزادہ کی نیت اس لڑکی کو دیکھ کر بدل چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آج کی رات وحشیانہ طریقے سے گزارنا چاہتا تھا، مگر اس کے چہرے پر موجود ان نشانوں کو دیکھ کر اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ دروازہ کھول کر کریمہ بائی کو اندر بلوایا۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ یہاں پر ہوا تھا، کریمہ بائی گھبراتے ہوئے ایک ایک لفظ بتانے لگی۔ کسی مجرم کی طرح اس لڑکی کو رسیوں سے باندھ کر حویلی کے بیچوں بیچ لایا گیا تھا۔ آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جن میں موجود رسی کو سلطان دلاور خان کھینچ کر لا رہا تھا۔ رسی لا کر سیدھا زرینہ بیگم کے ہاتھ میں دی تھی اور اس لڑکی کو دھکا دے کر زرینہ بیگم کے قدموں میں گرا دیا گیا تھا۔ پھر کہنے لگا، حضور، آپ کے چھوٹے بیٹے کی قاتل کی بہن ونی ہو کر یہاں پر لائی جا چکی ہے، اب آپ کی مرضی سے جلتے ہوئے کوئلوں پر چلائیں یا ہمارے پالتو کتوں کو نوچنے کے لیے چھوڑ دیں، یا پھر اس حویلی کا ایک ایک مرد اسے اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرے۔ یہ اب ہماری ملکیت ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ بھی اس معصوم سے لڑکی سے نہیں پوچھا تھا کہ آخر اس کی غلطی کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زرینہ بیگم اپنی آنکھوں میں غصہ لیے اسے کہتی، ایک زوردار تھپڑ اس کے اوپر پڑا تھا۔ تھپڑ مارنے والی کوئی اور نہیں بلکہ لیلا تھی۔ تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی، رو کر کہنے لگی کہ میرا قصور کیا ہے؟ کیوں مارا جا رہا ہے مجھے؟ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا کسی پر بھی، میں نے کسی کی جان نہیں لی۔ آخر کیسے لوگ ہیں آپ؟ جس نے غلط کیا وہ کھلا گھوم رہا ہے، اور مجھے کس جرم میں یہاں پر لایا گیا؟ زرینہ بیگم نے پہلی بار ونی میں آنے والی لڑکی کو زبان چلاتے دیکھا تو آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ کر سامنے پڑے میز پر پٹکا تھا۔ وہ سسک رہی تھی، مگر زرینہ بیگم اسے دھکا دے کر کہنے لگی، زبان بند، خبردار جو میں نے تمہارے منہ سے ایک اور لفظ بھی سنا تو اپنی اوقات مت بھولو، ورنہ پل پل موت کے لیے تڑپو گی اور تمہیں موت نہیں آئے گی۔ نہ جانے کتنے تھپڑوں کی بوچھاڑ تھی جو زرینہ بیگم اور لیلا نے اس پر کر دی تھی، اور پھر اسے کسی فالتو سامان کی طرح سامنے کمرے میں پھینک دیا گیا۔ جیسے جیسے کریمہ بائی نے اس کے بارے میں ابراہیم خانزادہ کو بتایا، اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔
ابراہیم خانزادہ کی آواز سن کر لیلا رخ جو اپنے کمرے میں موجود تھی جلدی سے نکل کر اس کے کمرے میں آئی۔ سامنے اس لڑکی کو اور پھر ابراہیم خانزادہ کو کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر کچھ ٹھٹکا اور پھر کہنے لگی، ارے سرتاج، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دفع کیجیے اسے۔ یہ لڑکی کو ونی ہو کر اس گھر میں آ گئی ہے، اب سلطان لالا اور مصطفیٰ خانزادہ اس کو دیکھ لیں گے، آپ چلیے یہاں سے۔ نہ جانے کیوں مگر اسے ابراہیم خانزادہ کی اس لڑکی کے وجود پر بڑھتی نظریں اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ یوں لیلا رخ کا اس پر حق جتاتے دیکھ کر ابراہیم ملک غصے سے اس کی طرف پلٹا، بغیر لحاظ کی ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر مار دیا۔ تھپڑ مار کر کہنے لگا، تمہاری اتنی اوقات ہے جو تمہیں ابراہیم خانزادہ کو بتاؤ گی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ اپنی اوقات یاد ہے نا تمہیں، یا بار بار بھول جاتی ہو؟ یہ لڑکی اس گھر میں ونی ہو کر آئی ہے، میرے لیے ہی آئی ہے۔ میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا اور ابھی اسی وقت کروں گا۔ کریمہ بائی، جاؤ، جا کر مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ یہ لڑکی میرے نکاح میں رہے گی، اور خبردار جو گھر کے کسی اور مرد نے اس پر بری نگاہ ڈالنے کی کوشش بھی کی تو یہ صرف اور صرف میری ملکیت ہے۔ جس قدر کمینگی سی آنکھوں میں درندگی سجائے ابراہیم خانزادہ الفاظ کہہ چکا تھا، لیلا رخ کو لگا جیسے اس کی سانس رک رہی ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ ابراہیم خانزادہ کی بیوی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی، خان، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ خدا کا واسطہ اس ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو میرے مقابل مت کھڑا کیجیے۔ وہیں ونی میں آنے والی وہ لڑکی جس کا ان سب سے کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں تھا، ان کی سب سے بڑی غلطی ہی یہ تھی کہ وہ اپنی بہنوئی کی باتوں میں آ کر اپنے باپ کو لے کر اس گھر میں رہنے کے لیے آ چکی تھی، اور بہنوئی نے کیسا انصاف کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ تو پل پل تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ وہ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ابراہیم خانزادہ نے اس بے سود زمین پر گرتا دیکھا تو فوراً بڑھ کر پاؤں کی ٹھوکر اس کے پیٹ پر ماری، جیسا کہ یہ یقین کر رہا ہو کہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی فرش پر بے سود پڑی تھی، سانسیں گھٹ گھٹ کر چل رہی تھی۔ چلتی سانسیں دیکھ کر فوراً کریمہ بائی کو کہنے لگا، جلد از جلد اس لڑکی کو ہوش میں لاؤ، بہت زیادہ ہی نازک بنی پھر رہی ہے، اسے یہاں کے طور طریقے سمجھاؤ اور سکھاؤ کہ وہ ونی بن کر اس گھر میں آ چکی ہے، اس لیے یہ ڈرامے بازیاں جس قدر جلدی ہو سکے بند کر دے۔ کچھ دیر بعد مولوی آنے والا ہے، اس سے پہلے سے تیار کر کے نیچے لاؤ۔ یہ کہہ کر اپنی ہی جست میں ابراہیم خانزادہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ لیلا رخ کو لگا کہ اس کی سانس رک جائے گی۔ وہ روتے ہوئے ابراہیم خانزادہ کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ سرینا بیگم کے قدموں میں گر کر کہنے لگی، خدا کا واسطہ آپ کو کچھ کریے، مجھ پر قیامت ڈھانے والا ہے۔ ونی میں تو وہ کمتر لڑکی آئی ہے، اس کے گھر والوں نے ہمارے چھوٹے خان کی سانسیں چھین لی، مگر اب آپ لوگ میری زندگی پل پل موت کیوں بنا رہے ہیں؟ پلیز بڑی بیگم، خان کو سمجھائیں، میرے ساتھ ناانصافی مت کریں۔ آپ جانتی ہیں میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، وہ میرے سامنے اگر کسی غیر لڑکی کو کھڑا کر دیں گے تو میں کیا کروں گی؟ سرینا بیگم نے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو پہنچا اور پھر کہنے لگی، تم اس گھر کی خاندانی بہو ہو، اور وہ ونی میں آئی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا گھر کے مرد بہتر جانتے ہیں۔ تم اسے اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھنا، وہ کبھی بھی تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا پائے گی۔ مگر لیلا رخ تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ابراہیم خانزادہ جس قدر حسن پرست ہے، وہ لڑکی جس قدر خوبصورت ہے، نہ جانے نکاح کے بعد بند کمرے میں کیا کچھ۔ زرینہ بیگم اس کے خدشات جان چکی تھی۔ ایک ہاتھ لیلا رخ کے سر پر رکھ کر پھر کہنے لگی، فکر مت کرو، وہ اس گھر کے مردوں کے لیے صرف کھلونا ہی رہے گی۔ بہتر ہے کہ ابراہیم کو مزید غصہ مت دلاؤ، ورنہ جانتی تو ہو گھر کے ملازموں کے سامنے بھی ذلیل کرنے سے باز نہیں آتا۔ لیلا رخ روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا چکی تھی، مگر دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ غصے سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ کاش ارباز نہ مرتا، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گیا، اور اب زندگی میری عذاب بن رہی ہے۔ خود تو ایک دفعہ مر کر منو مٹی تلے دفن ہو گیا، لیکن میرا کیا؟ میں کیسے ابراہیم کو اس لڑکی کے ساتھ ایک رات کے لیے بھیج سکتی ہوں؟ ایک رات تو کیا، نہ جانے کتنی راتیں ابراہیم اس لڑکی کے ساتھ گزارے گا۔
اسے بیوی کا درجہ دے گا؟ ونی سے کب گھر کی مالکن بن جائے گی کسے خبر؟ لیلا رخ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ وہیں بے ہوش لڑکی کو دیکھ کریمہ بائی نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سرگوشی نما انداز میں کہنے لگی، پتہ نہیں کس ماں کی یہ حسین لڑکی ہے، کتنی خوبصورت، جیسے اس دنیا کی ہو ہی نہ۔ ارے پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا تھا۔ یہ حویلی کے مکی نہ جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کریمہ بائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے۔ 17 سالہ لڑکی سے اسے ہمدردی سی ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے ہی گھبراتے ہوئے قرۃ العین رونے لگی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے کسی سے نکاح نہیں کرنا، مجھے ونی نہیں بننا۔ لڑائی تو میرے بہنوئی نے کی تھی، قانون اور انصاف کے مطابق تو سزا انہیں ملنی چاہیے تھی، مجھے کس لیے یہاں پر لایا گیا ہے؟ وہ روئے جا رہی تھی مگر کریمہ بائی اس کے سامنے ایک سرخ رنگ کا لباس رکھ کر کہنے لگی، چپ چاپ یہ کپڑے پہن لو، تمہارا ابراہیم خان کے ساتھ نکاح ذرا سی بھی چون چرا کرو گی تو تمہیں نہ جانے کتنی مزید مصیبتیں سہنا پڑیں گی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اینی نے ان کپڑوں کو دیکھا جو اسے اپنے لیے کفن لگ رہا تھا۔ زبردستی ہی صحیح مگر کریمہ بائی اسے دلہن بنا چکی تھی۔ اجڑی ہوئی حالت میں بیٹھی وہ رہ کر اپنے اسے باپ کا خیال آ رہا تھا جو بستر پر لیٹا شاید اس بات سے بھی انجان تھا کہ اس کی بیٹی نہ جانے کس تکلیف سے گزر کر آج اس نوبت کو پہنچ چکی ہے۔ اگر وہ ہوش و حواس میں ہوتے تو شاید یہ دیکھ کر ہی مر چکے ہوتے۔ قرۃ العین کو بڑی شدت سے وہ وقت یاد آنے لگا جب اس کی زندگی بھی باقی لوگوں کی طرح بے حد خوشحال تھی۔ قرۃ العین کی عمر اس وقت 5 سال تھی جب وہ گھر میں بیٹھی مٹی کے کھلونے بنا رہی تھی کہ اس کے ماں باپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ اور اس کی بڑی بہن اندلیب دونوں ہی بھاگ کر ماں باپ کے پاس آئے تھے۔ جب ظفر صاحب نے مسکرا کر اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگے، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ایک اور نعمت بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، تمہارا بہن یا بھائی اس دنیا میں آنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں لڑکیاں ہی خوشی سے چہک اٹھی تھیں۔ اندلیب کہنے لگی، مجھے تو ایک اور بہن ہی چاہیے، یہ اینی کی بچی تو ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، اس کے کھلونوں کو ہاتھ لگا لو تو اتنا شور مچاتی ہے، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں، آپ اسے کسی اور کو دے دیں، مجھے تو بس اپنی نئی بہن ہی چاہیے۔ جبکہ وہ اینی صدا کی ضدی فوراً بڑی بہن کو دھکا دے کر کہنے لگی، کیوں؟ تم چلی جاؤ نا کہیں، میں کیوں جاؤں؟ مجھے تو تمہیں ایک بہن ہی کافی ہو، ہر وقت بڑی ہونے کا روب جھاڑتی رہتی ہو، مجھے تو ایک بھائی ہی چاہیے، ٹھیک ہے نا امی؟ آپ مجھے ایک بھائی دیں گی نا؟ اینی اور اندلیب کی باتیں سن کر شازیہ بیگم تو مسکرا گئی تھی، کہنے لگی کہ یہ اللہ کی ذات ہی ہم پر مہربانی کر سکتی ہے، دیکھتے ہیں تم دونوں بہنوں میں سے کس کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم دونوں میں سے کس کی سنتا ہے۔ دونوں بہنیں تو اس دن کے بعد سے 5 وقت کی نمازی بن چکی تھی، جب بھی قرآن پاک پڑھتی نماز پڑھتی تو بس یہی دعا ان کے لبوں پر ہوتی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھائی دے، جبکہ دوسری بہن کی ضد تھی کہ نہیں، مجھے تو ایک بہن ہی چاہیے۔ وقت یوں ہی آنکھ میں چولی کرتا ہوا گزر گیا۔ 9 ماہ پورے ہو چکے تھے جب اچانک شازیہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ظفر صاحب فوراً انہیں ہاسپٹل لے کر گئے تھے، مگر اچانک ہی کچھ ایسی پیچیدگیاں بن گئیں جن کی وجہ سے انہیں آپریشن کرنا پڑا۔ شازیہ بیگم کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ اینی کی تھی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، مگر شازیہ بیگم اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی۔ جب ڈاکٹرز نے یہ خبر باہر آ کر سنائی تو ظفر صاحب کو لگا جیسے ان کی پوری دنیا ہی ختم ہو چکی ہے۔ وہ اپنے چند گھنٹے پہلے اس دنیا میں آنے والے بچے کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دونوں بچیاں جو گھر میں اس انتظار میں تھیں کہ ماں بابا بھائی کو لے کر گھر آئیں گے، بھائی گھر آیا تو تھا مگر ساتھ ماں کا جنازہ بھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ بچیوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنے بھائی کو اٹھاتی، بھائی کا چہرہ دیکھتی، وہ تو اپنی ماں کی میت سے لپٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا جو ان پر ہوا تھا۔ ظفر صاحب نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر رکھا، اسے ایک ماں بن کر پالنے کی پوری کوشش کی، مگر پھر بھی 15 روز بعد وہ بچہ بھی اپنی ماں کے پاس واپس اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ظفر صاحب کے پاس ان کا کل سرمایہ ان کی دونوں بیٹیاں اندلیب اور اینی رہ چکی تھیں۔ انہیں پڑھایا لکھایا، مگر ان کے خرچ پورے کرتے کرتے وہ اپنی صحت کا خیال رکھنا بھول چکے تھے۔
ایک روز ظفر صاحب کی بہن جو کہ دوسرے گاؤں میں رہتی تھی، وہ اپنے بیٹے نبیل کا رشتہ لے کر بھائی کے گھر چلی آئیں۔ اندلیب کی عمر اس وقت 21 سال تھی۔ نبیل انہی دونوں ایک فیکٹری میں جاب کرنے لگا تھا۔ 50,000 تنخواہ تھی۔ اب تک جب بھی وہ ظفر صاحب کے سامنے آیا تھا، بہت اچھا اور نیک بن کر آیا تھا۔ اس کا اصل چہرہ کیا تھا ظفر صاحب جان ہی نہ سکے۔ اپنی راز دلاری بیٹی اندلیب کا ہاتھ نبیل کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ خالہ کے ہاں رخصت ہو کر بے حد خوش تھی۔ اب گھر میں ظفر صاحب اور عینی ہی بچے تھے۔ عینی 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، 7 بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھایا کرتی تھی۔ مگر اس شام جب کالج سے واپس آئی تو سامنے ظفر صاحب اور کچھ لوگ گھر میں موجود تھے۔ اپنے باپ کو بستر پر لیٹا دیکھ عینی کی تو چیخ نکل گئی تھی۔ بابا، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ایسے کیوں لیٹے ہیں؟ وہ تو اپنے ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ جب گاؤں کے ہی ایک شخص نے عینی کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے سمجھانے لگے، بیٹا، تمہارے ابو کا کام کرتے ہوئے ایک دم بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں فالج کا اٹیک آیا ہے۔ ڈاکٹر نے بروقت ٹریٹمنٹ کر کے ان کی جان تو بچا لی، مگر فی الحال ان کا جسم حرکت کرنا بند کر چکا ہے۔ تم فکر مت کرو، تم ان کا خیال رکھو گی تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے باپ کو بستر پر پڑا دیکھ عینی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ باپ کی طبیعت خرابی کا سن کر نبیل اور اندلیب بھی آئے تھے۔ نبیل نے تو صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ بس اب آپ لوگ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں گے، میں آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ بھلا جوان لڑکی اکیلی ساری ذمہ داریاں کیسے اٹھائے گی؟ اٹکتے ہوئے انداز میں ظفر نے بھی اپنی بیٹی کی خاطر کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا۔ یوں نبیل کے کہنے پر عینی نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور اس گھر کو چھوڑ کر اپنے بہنوئی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ ایک نظر پلٹ کر اس نے اپنے اس گھر کو دیکھا تھا۔ وہ تو اس بات سے بے خبر تھی کہ اپنے اس گھر کو وہ دیکھ ہی آخری بار رہی ہے۔ شروع میں تو نبیل نے ان کا بے حد خیال رکھا، بالکل اپنی سگی بہن جیسے عینی کو سمجھتا۔ عینی کی بھی اپنی بہن کے ساتھ ساتھ اپنی خالہ زاد نوشین سے اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ دونوں ایک ساتھ کالج جاتی اور واپس آ کر اپنے باپ کی خدمت عینی خود ہی کیا کرتی تھی۔ ایک روز جب عینی کالج سے واپس لوٹ رہی تھی، دور سے کچے راستے پر دھول اڑاتی ایک ساتھ 3 گاڑیاں بڑی سپیڈ کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ ایک طرف سے کالج کی وین جا رہی تھی جس میں عینی موجود تھی، وہیں دوسری جانب سے ان تینوں گاڑیوں نے ایک دم سے جب یو ٹرن لیا تو وین والے نے فوراً سے گاڑی کو بریک لگائی، ورنہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ پیچھے آنے والی گاڑیوں نے بھی وین کو رکتے دیکھ بریک لگائی تھی، مگر شاید یہ اس کی انا پر ضرب ثابت ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل گاڑی سے خوبصورت نوجوان باہر نکلا، بلیک کرتا شلوار میں ملبوس، خوبرو شخصیت رکھنے والا غصے سے گاڑی سے نیچے اتر کر گاڑی کی کھڑکی بند کر چکا تھا۔ وین والا بھی نیچے اتر کر کہنے لگا کہ خان صاحب معاف کر دیجئے، میں تو بس گاؤں کی طرف جا رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کی گاڑیاں ہیں۔ مگر وہ اگلے ہی پل غصے سے دھاڑ کر کہنے لگا، اندھے ہو گئے ہو کیا؟ دوبارہ اگر مجھے اپنے سامنے نظر آئے تو پھر دیکھنا تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ اگر مجھے کہیں جانے کی جلدی نہ ہوتی تو پھر بتاتا۔ عینی نے جب یہ دیکھا تو غصے سے فوراً گاڑی سے نکل چکی تھی۔ نوشین نے اسے روکا بھی تھا مگر وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر باہر نکل آئی۔ او ہیلو مسٹر، خود کو کیا کسی فلم کا ہیرو سمجھ رہے ہو یا پھر ولن ہو؟ 1.5 کروڑ کی گاڑی لے کر تماشا لگائے پھرتے ہو؟ غلطی انکل کی نہیں بلکہ آپ کی ہے۔ آپ اتنی سپیڈ سے آ رہے تھے کہ انہیں موقع ہی نہیں ملا۔ ایک تو اتنے بڑے حادثے سے انہوں نے آپ کو بچا لیا، اوپر سے آپ انہیں ہی سنائے جا رہے ہیں۔ سامنے کھڑا شخص تو جیسے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس ہی گم کر چکا تھا۔ وین والا گھبراتے ہوئے کہنے لگا، ارے بیٹیا یہ کیا کر رہی ہو؟ جانتی ہو یہ کون ہے؟ ارے جو کوئی بھی ہو، میری بلا سے جو غلط ہے وہ غلط ہے، میں کسی بھی امیر زادے سے نہیں ڈرتی۔ وین والا تو گھبراتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ چھوٹے صاحب معاف کرتے ہیں، اس لڑکی کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ نوشین نے فوراً اسے گاڑی کے اندر کھینچا تھا، مگر یہی وہ لمحہ تھا جب وہ شخص اس لڑکی کی محبت میں جیسے گرفتار ہی ہو چکا تھا۔ وین وہاں سے آگے چل چکی تھی۔ ایک بار پلٹ کر عینی نے کھڑکی سے دیکھا تھا، وہ وہیں پر منجمد کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نوشین پہلے تو گھبرائی، پھر کہنے لگی، ارے لگتا ہے چھوٹے خان تو تمہاری محبت میں پاگل ہو چکے ہیں۔ جواب میں عینی نے اس کے کاندھے پر تھپڑ مار دیا، ارے چپ ہی کرو، مجھے ویسے ہی غصہ چڑھا ہے، تم پیار محبت کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو۔
جواب میں نوشین کہنے لگی ہاں دعا کرو کہ یہ محبت ہی ہو، ورنہ یہ لوگ تو غصے میں بس اپنی بندوقیں چلاتے ہیں اور لوگوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ گاڑی گھر کے باہر رک چکی تھی۔ وہ لڑکیاں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں تو سامنے کا منظر دیکھ اینی اور نوشین دونوں گھبرا گئی۔ سامنے اندلیب رو رہی تھی اور نبیل بھی ہڑبڑایا ہوا تھا۔ اینی فکر مندی سے کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ نبیل نے صرف 1 سیکنڈ لگایا تھا فیصلہ کرنے میں۔ اپنی بہن کو کہنے لگا نوشین تم چاچا افتخار کے گھر چلی جاؤ، جب تک میں نہ کہوں تم وہاں سے 1 قدم باہر نہیں نکالو گی۔ اگر راستے میں کوئی تم سے پوچھے بھی کہ نبیل کون ہے تو کہنا میں اسے نہیں جانتی، جاؤ۔ اس افراتفری کو دیکھ دونوں لڑکیاں سمجھ نہیں پائیں کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ وہی اندلیب رو رہی تھی کہ میری بہن کے ساتھ آپ ایسے نہیں کر سکتے، یہ صرف آپ کی سالی نہیں بلکہ آپ کی خالہ کی بیٹی بھی ہے، آپ کی بہنوں جیسی ہے۔ نبیل کہنے لگا ہاں پچھلے کئی مہینوں سے تمہاری بہن اور باپ کا خرچہ اٹھا رہا ہوں، اب ان کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ میرے لیے قربانی دے سکے، بدلے میں خالو کا اچھے سے علاج کرواؤں گا، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا، مگر اسے میرے لیے یہ قربانی دینی ہوگی۔ اینی کبھی اپنی بہن کا چہرہ دیکھتی اور کبھی بہنوئی کا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اندلیب روتے ہوئے اسے بتانے لگی کہ تمہارے بھائی کا چھوٹے چودھری سے جھگڑا ہو گیا، پیسوں کے لین دین کی کوئی بات تھی، اس سے میں آ کر تمہارے بھائی نے چھوٹے خان سے ہاتھا پائی شروع کر دی۔ وہ گولی نبیل پر چلانے والا تھا مگر ہاتھا پائی میں گولی ارباز خان پر چل گئی، وہ موقع پر ہی مر گیا۔ یہ واقعہ 1 ہفتے پہلے پیش آیا مگر اب جرگے کا فیصلہ ہے کہ نبیل اپنی بہن کو ونی میں ہمارے حوالے کرے گا یا پھر خون بہا کی رقم 2 کروڑ دے گا۔ اینی کے وجود میں تو جیسے کسی نے ایک ساتھ لا تعداد سوئیاں چبھوئی تھی۔ وہ گھبرائے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ پولیس کو انفارم کریں، بتائیں آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ مگر سنتا کون؟ نبیل نے اپنی بہن کو تو بچا لیا مگر اپنی سالی کو ونی کی بھیڑ چڑھا دیا تھا۔ ایک آخری بار اس نے التجائیہ نظروں سے زرینہ بیگم کو دیکھا جو اسے ہی حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی لڑکی میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں نوچ نوچ کر تمہارے ٹکڑے کر ڈالوں، تمہارے بھائی نے میرے بیٹے کی جان لے لی، تم جیسے لوگ ایسے ہی ہڈ حرام ہوتے ہیں، تم لوگوں پر احسان کر دیا جائے تو خود کو ہمارے برابر سمجھنے لگتے ہو، تمہیں یہاں پر جس قدر تکلیف دی جائے گی تمہارا وہ بھائی وہاں پر بیٹھ کر محسوس کرے گا، شاید اسی طرح ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچ سکے۔ روتے ہوئے تو یہ بھی نہ کہہ سکی اینی کہ میں نبیل کی بہن نہیں بلکہ سالی، اس کی کزن ہوں اور اپنی بہن کا گھر بچانے کی خاطر یہاں پر آئی ہوں، ورنہ باپ تو چارپائی پر تھا اور اندلیب کا گھر اجڑ جاتا۔ نوشین اس کی بہنوں جیسی تھی، وہ چاہ کر بھی نوشین کا نام نہیں لے سکتی تھی کیونکہ جو قیامت اس پر اس وقت گزر رہی تھی پھر نوشین پر گزرنا پڑتی۔ وہ روتے ہوئے آخری بار زرینہ کے قدموں میں گری تھی، کہنے لگی کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لے رہے ہیں؟ عدالت ہے، آپ کو انصاف دے گی۔ ان 2 مردوں کی لڑائی میں آپ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کیسے برباد کر سکتی ہیں؟ آپ کی بھی تو کوئی بیٹی ہوگی۔ ابھی الفاظ اس کی زبان پر آئے ہی تھے کہ ابراہیم اسے بالوں سے پکڑ کر سامنے پٹک چکا تھا۔ خبردار جو تو نے ہمارے گھر کی عورتوں کا نام لینے کی بھی کوشش کی تو اپنی اوقات میں رہ۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ اس کا سر میز پر لگنے کی وجہ سے خون کا ایک فوارہ ماتھے سے نکلا تھا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھی تھی، گھبرائے ہوئے بیٹھا مولوی صاحب نکاح شروع کر چکا تھا۔ ابراہیم جس قدر شاطر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، بھائی کا انتقام تو وہ الگ ہی بات تھی مگر حقیقت میں تو وہ اس لڑکی کی نازک جوانی پر اپنی مہر ثبت کرنا چاہتا تھا۔ قرۃ العین ظفر خان، آپ کا نکاح ابراہیم خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ ابھی الفاظ مولوی صاحب نے کہے تھے جب سامنے دروازے پر ایک وجود نمودار ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس آواز پر سبھی چونکے۔ روتی ہوئی اینی نے سمجھا کہ شاید کوئی مسیحا اس کی مدد کے لیے آیا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی۔ مصطفیٰ خان، ابراہیم اس ونی میں آئی لڑکی سے نکاح کر رہا ہے۔ آنکھوں میں آئے آنسو لیے وہ جھٹ سے کھڑی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ جوڑ کر اس شخص کی طرف بھاگی تھی کہ شاید وہ مدد کر دے، مگر جب غور سے چہرہ دیکھا تو دماغ میں گھنٹیاں بج چکی تھی کیونکہ یہ تو وہی خان تھا جس سے وہ سڑک پر اچھی خاصی باتیں سنا کر آ چکی تھی۔ چھوٹے بھائی کے مارے جانے کا دکھ اپنی جگہ تھا مگر وہ بھی ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا،
اور پولیس عدالت کے ذریعے انصاف چاہتا تھا۔ وہ تو کسی لڑکی پر بھی ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر جب اپنے سامنے کھڑی اینی کو دیکھا تو جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہی ہو چکا تھا۔ رو رو کر سوجی ہوئی آنکھیں، چہرے پر زخموں اور نیل کے نشان دیکھ کر وہ تڑپ سا چکا تھا۔ ایک نظر اینی پر ڈالنے کے بعد اس نے ابراہیم کو دیکھا، کہنے لگا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں، ایک لڑکی کے ساتھ آپ اس طرح کا رویہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا، سنا آپ نے؟ ابراہیم ملک نے خود سے چھوٹے لڑکے کو بولتے دیکھا تو کہنے لگا، مصطفیٰ شاید تم بھول رہے ہو، والد صاحب کے جانے کے بعد میں اس گھر کا بڑا ہوں، یہ لڑکی ونی ہو کر آئی ہے، اس کا نکاح اس گھر میں ہوگا، تبھی اس گھر میں رہ سکے گی۔ مگر اگلے ہی پل مصطفیٰ نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد کہا، نکاح ہی کرنا ہے نا؟ ونی میں آئی لڑکی کو نکاح کر کے اس گھر میں رکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ شادی آپ نہیں بلکہ میں کروں گا۔ تھوڑی بہت ہمت جو اینی میں آئی تھی، وہ جو سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ شخص باقیوں سے الگ ہے، اس کی مدد کرے گا، اسے یہاں سے واپس لے جائے گا، مگر یہ الفاظ سن کر اینی کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ روتے ہوئے چیخ چیخ کر کہنے لگی، میں کوئی تم لوگوں کی زر خلید غلام نہیں ہوں، سمجھ کیا رکھا ہے آپ لوگوں نے مجھے؟ کیا آپ لوگوں میں خوف خدا موجود نہیں ہے؟ مجھے تم لوگوں میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، خدا کے واسطے مجھے واپس جانے دو، میرا باپ نہ جانے کس حالت میں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے فرش پر گر چکی تھی، مگر مصطفیٰ خان نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور بازو سے گھسیٹنے کے انداز میں صوفے پر پٹکا تھا۔ لڑکی، تمہارے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہے، تمہاری زندگی اس حویلی کی دیواروں پر ٹکریں مار مار کر ختم ہو جائے گی، مگر تمہیں اس حویلی سے باہر قدم نکالنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کیجیے، مصطفیٰ نے جس انداز میں کہا تھا۔ ابراہیم غصے سے مٹھیاں بھینچ کر پیچھے ہٹ گیا۔ روتی ہوئی اینی نے خود سے 5 سال بڑے مصطفیٰ کو دیکھا، جو نہ جانے اس سے اب کس کس بات کا بدلہ لینے والا تھا۔ اپنی عادات سے تو بے حد سخت مزاج اور ظالم لگ رہا تھا۔ روتے ہوئے اس نے نکاح قبول کر لیا، نکاح نامے پر سائن کیا اور مصطفیٰ خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کریمہ بائی، اس لڑکی کو میرے کمرے میں چھوڑ دیجیے، جب تک میں نہ کہوں کوئی اس لڑکی پر ہاتھ تک نہیں اٹھائے گا۔ یہ کہہ کر فون پر کسی سے بات کرتا مصطفیٰ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس لڑکی کو کریمہ بائی مصطفیٰ کے کمرے میں چھوڑ چکی تھی۔ فرش پر بیٹھی وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نہ جانے اس گھر میں کیا ہونے والا تھا۔ آنے والی زندگی بالکل تاریک اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لیلا رخ تو خوش تھی کہ ابراہیم کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہوئی، مگر ابراہیم خانزادہ کے اندر جھلس رہی آگ کسی طور بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بار بار چہل قدمی کرتا اس لڑکی کے نشیب و فراز کو یاد کر کے جھلس رہا تھا، سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ آج کی رات اس لڑکی کی اذیت ناک رات بنا دے گا، اس کی جوانی کو نوچ کھائے گا، پل پل تڑپے گی، روئے گی، سسکے گی، مگر وہ اس کی سسکیوں پر بالکل بھی رحم نہیں کرے گا، اس کے وجود کے ایک ایک حصے پر اپنی مہر ثبت کرے گا۔ مگر اپنی جگہ اپنے بھائی کے نکاح میں دیکھ وہ تڑپ ہی تو چکا تھا۔ رات کے تقریباً 11:15 بج چکے تھے جب نفرت اور بے چینی میں ابراہیم خان اپنے بستر سے اٹھا۔ لیلا رخ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے صرف اور صرف لیلا رخ کی خواہش پر ہی اس کے ساتھ ایک حسین رات بتا چکا تھا، مگر اندر موجود بے چینی کم نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ شاید اب اینی کو پا کر ہی ختم ہونے والی تھی۔ دھیرے سے لیلا رخ کے پہلو سے نکل کر وہ باہر آیا، آس پاس نظر دوڑا رہا تھا۔ صحن میں آیا تو وہاں پر ابھی تک مصطفیٰ کی گاڑی موجود نہیں تھی، یعنی وہ لڑکی کمرے میں اکیلی تھی۔ اس بات سے انجان کہ ابراہیم خانزادہ اس کی طاق لگائے بیٹھا ہے۔ وہ فرش پر بیٹھی بیڈ سے ٹیک لگائے بے خبر سو چکی تھی جب دھیرے سے دروازہ کھلا۔ دلہن کے روپ میں اپنا حشر بگاڑے وہ لڑکی اس وقت بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ ابراہیم خانزادہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب گیا اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا اور گہری سانس اس کے چہرے پر خارج کر کے کہنے لگا، قسم سے اس حسن کو میں ایسے تو نہیں چھوڑنے والا۔ نکاح بے شک تمہارا مصطفیٰ سے ہو چکا ہے، مگر تم اس حویلی کے
ہر مرد کے بستر کی زینت بنو گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دی جس پر زخم تھا۔ اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس کر کے وہ ایک دم گڑبڑا کر اٹھی تھی، مگر اس سے پہلے کہ عینی کے لبوں سے چیخ نکلتی ابراہیم نے اس کا منہ دبوچ لیا تھا۔ ذرا سی آواز مت نکالنا ورنہ تمہاری چیخیں پوری حویلی سنے گی۔ وہ اپنے سامنے اس جانور کو دیکھ کر گھبرا چکی تھی، فوراً پیچھے ہٹی، اٹھنے لگی، مگر وہ پوری طرح اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ابراہیم خان زادہ اس کا منہ دبوچ کر دوسرے ہاتھ سے بازو مروڑتے اسے دیوار سے لگا چکا تھا۔ کیا سمجھ رہی تھی؟ میری شدتوں سے بچ جاؤ گی؟ بالکل نہیں۔ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ تو الگ بات ہے، میں تو تمہارے حسن کو دیکھ کر ہی دیوانہ ہو چکا ہوں، ایسے تو نہیں چھوڑوں گا۔ عینی پوری کوشش کر رہی تھی خود کو چھڑوانے کی، مگر وہ اس کے مزید قریب آتا اپنا چہرہ اس کی گردن کی طرف لے آیا تھا۔ روتے ہوئے اس نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ شخص اس سے دور ہو سکے۔ جب تھوڑا سا دروازہ کھلا، مصطفیٰ خان زادہ سامنے کھڑا تھا۔ جب اپنی وری میں آئی بیوی کے ساتھ اپنے بھائی کو زبردستی کرتے دیکھا تو غصے سے چلا اٹھا، خان لالا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی زندگی میں آج تک اس نے کبھی اپنے خان لالا سے بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر آج وہ خان لالا کو گریبان سے پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پر مار چکا تھا۔ تھو ہے آپ کے کردار پر، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ مجھے تو آپ کو لالا کہتے ہوئے بھی کوفت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ میری عزت پر ہاتھ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہ بیوی ہے میری۔ مصطفیٰ خان کا سفید چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ جس انداز میں دھاڑا تھا، ابراہیم خان زادہ کو لگا جیسے وہ یوں پکڑے جانے پر مر ہی جائے گا۔ اگلے پل کہنے لگا، ہوش میں آؤ، بھائی ہوں میں تمہارا، باپ کی طرح پالا ہے میں نے تمہیں۔ یہ لڑکی اس گھر کے ہر مرد کے بستر کی زینت بننے کے لیے آئی ہے، یہ ونی ہو کر آئی ہے۔ مزید کچھ ابراہیم خان زادہ کہتا مصطفیٰ چلا اٹھا تھا، چپ، بالکل چپ، خبردار جو یہ گندے الفاظ آپ نے اس معصوم باکردار لڑکی کے لیے استعمال بھی کیے تو۔ گھبرائی ہوئی عینی دیوار سے لگی رو رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ گھر کے سبھی افراد جاگ کر وہاں پر آ چکے تھے۔ زرینہ بیگم نے تو دونوں بیٹوں کو آ کر چھڑوایا تھا، سلطان خان نے بھی الٹا مصطفیٰ کو ہی ڈانٹا تھا۔ کریمہ بائی کو کہنے لگے، پکڑو اس لڑکی کو اور لے جاؤ جانوروں کے باڑے میں، یہ لڑکی اس حویلی میں نہیں رہے گی۔ عینی گھبرائے ہوئے انداز میں مصطفیٰ کا بازو پکڑ چکی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، مگر اسے اس وقت مصطفیٰ ہی اپنا مسیحا لگ رہا تھا۔ مگر سلطان خان کے قہر کے آگے مصطفیٰ کو بھی خاموش ہونا پڑا۔ وہ ابراہیم خان سے بڑا تھا، مگر گھر کے فیصلوں کی ذمہ داری اس نے ابراہیم خان کو ہی دے رکھی تھی۔ باہر کے معاملات وہی سنبھالا کرتا تھا۔ گھبرائی ہوئی عینی کو وہ اس کمرے سے جانے تو نہیں دینا چاہتا تھا، مگر سلطان خان کے کہنے پر اس نے اپنا ہاتھ عینی سے چھڑوا لیا تھا۔ کریمہ بائی اسے حویلی کے سامنے موجود باڑے میں چھوڑ آئی تھی۔ ساری رات وہ روتی ہوئی گھبرائے ہوئے انداز میں ہاتھ میں ایک ڈنڈے لیے آس پاس دیکھتی ہوئی گزار گئی کہ کہیں کوئی درندہ ایک بار پھر اس پر ظلم کرنے کے لیے نہ آ جائے۔ اگلی صبح اس کی زندگی کی انتہائی ہولناک صبح تھی۔ باڑے میں کام کرنے والی ملازم اس کے ہاتھ میں جھاڑو دے کر کہنے لگی، او بی بی، چھوٹے خان سے شادی کر کے کیا سمجھ رہی ہے کہ تجھے اس گھر کی چھوٹی بہو کا درجہ مل جائے گا؟ ارے نہیں، بالکل نہیں، چل اٹھا جھاڑو اور صاف صفائی کر۔ خان بیگم نے تو صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ کل ونی میں ہو کر آنے والی لڑکی تم نوکروں کی بھی نوکرانی ہے، اس کا جیسا مرضی استعمال کرو، کوئی تم لوگوں کو روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ کل رات جو تماشا تم نے حویلی میں لگوایا ہے نا، ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا تم سے۔ عینی گھبرا چکی تھی۔ چپ چاپ کریمہ بائی جیسے جیسے اس پر حکم چلا رہی تھی وہ صاف صفائی کر رہی تھی۔ پورے باڑے کی جھاڑو لگانے کے بعد اسے وہ ایک طرف لے آئی اور کچرا اٹھانے لگی۔ عینی کے ہاتھوں میں چھالے بن چکے تھے۔ ساری رات جاگ کے رہنے کی وجہ سے اس کا وجود درد کر رہا تھا۔ بخار میں بھی وہ تڑپ رہی تھی، مگر یہ احساس کسے تھا؟ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی نبیل بھائی۔ اپنے ہاتھوں سے اٹھنے والے چھالوں پر ایک نظر ڈال کر جیسے اس نے کچری کی طرف ہاتھ بڑھائے کہ
اگلے ہی پل باڑے میں مصطفیٰ خان زادہ داخل ہوا، جو کب سے حویلی سے اس لڑکی کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے تو وہ پہلی ہی نظر میں شوخ، چنچل اور پر اعتماد لڑکی کے طور پر بھائی تھی، مگر یہ حویلی اور اس حویلی کے اصول اسے اندر تک توڑ چکے تھے۔ ارباز خان اپنی غلطی کی وجہ سے مارا گیا تھا، یہ بات اس حویلی کا ہر شخص جانتا تھا، مگر جان بوجھ کر اپنا پیسہ اور حکمرانی اور تانا تو اس گھر کے لوگوں کا شیوا تھا۔ جیسے ہی وہ باڑے میں داخل ہوا تو فوراً سر جھکا کر نوکرانی سلام کرنے لگی۔ مصطفیٰ کی طرف دیکھے بغیر جیسے ہی اس نے کچری کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مصطفیٰ نے اسے تھام لیا، کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہاتھ صاف کرو اپنے۔ جواب میں وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ اس گھر کے مردوں کے ہاتھ کا کھلونا بننے سے تو بہتر ہے کہ میں یہ سارے کام کر لوں۔ نہ کرتا گناہ کی سزا مل رہی ہے تو کم از کم میری عزت تو محفوظ رہے۔ جو حالت اس کی ہو رہی تھی، مصطفیٰ نے اپنی انگلیاں اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ بخار میں تپتا وجود دیکھ کر وہ کہنے لگا، چلو میرے ساتھ، تمہیں تو تیز بخار ہو رہا ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اینی انکار کرنے لگی، کہنے لگی، میری دوا صرف میرے بابا ہیں، آپ مجھے میرے بابا کے پاس لے جائیں۔ مگر مصطفیٰ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ نوکرانی سارا ماجرا دیکھنے کے بعد سیدھا حویلی کے اندر بھاگی تھی۔ غضب ہو گیا خان بیگم، غضب ہو گیا، یہ تو حویلی کے نسل در نسل چلے آ رہے دستور ہی بدل گئے۔ نوکرانی نے جب لگائی بجائی کرنا شروع کی تو زرینہ بیگم، جو ابھی ابھی اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آئی تھی، اس نوکرانی کو دیکھ کر کہنے لگیں، کیا غضب ہو گیا، اب کیا قیامت آ گئی؟ ایک تو جب سے یہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے ہم پر تو بس قیامتیں ہی ٹوٹ رہی ہیں، اب کیا ہو گیا؟ وہ نوکرانی کہنے لگی، آج تک اس خاندان میں ونی ہو کر آنے والیوں کے ساتھ کیسا سلوک برتا گیا، وہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ارے پہلے زمانے میں تو ونی میں آنے والی لڑکیوں کو چنوا دیا جاتا تھا، مگر یہ کیسی لڑکی ہے، کل نکاح ہوا اور آج چھوٹے خان اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر بڑے ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ ہلکا سا بخار ہی تو ہوا تھا، ابھی تو اس نے یہاں پر بڑی تکلیفیں سہنی تھی۔ ارے ناس مٹی اس ظالم کی، جس نے ہمارے چھوٹے خان ارباز بابا کو کتنی بے رحمی سے مار دیا، اور یہاں ہمارے چھوٹے خان ہیں جن کو اپنے بھائی کی موت کی پرواہ ہی نہیں اور اس لڑکی کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ زرینہ بیگم تو غصے سے بفر اٹھی تھی۔ لیلا رخ کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے مصطفیٰ کے دل میں پہلے اس لڑکی کے لیے کچھ تھا، تبھی وہ اس کا اتنا خیال کر رہا ہے۔ زرینہ بیگم غصے سے اپنے ہاتھ بھیج چکی تھی۔ وہ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے دوا دینے کے بعد کچھ دیر وہیں پر اینی کو آرام کرنے کو کہا۔ جس طرح اینی کی حالت تھی، ڈاکٹر کہنے لگے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ان پر کسی نے بے تحاشا ظلم کیا ہے۔ ڈاکٹر نے اینی کو سکون کے انجیکشن لگا دیا تھا۔ وہ وہیں پر سو چکی تھی، اپنے دونوں ہاتھ پس پشت باندھے۔ مصطفیٰ خان زادہ کتنی دیر اس لڑکی کو دیکھتا رہا، جیسے جیسے وہ اس کے سراپے پر اپنا دھیان کر رہا تھا۔ اس کے دل میں محبت جوش مار رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ سوچ چکا تھا کہ یہ لڑکی میری پہلی نظر کا پیار ہے۔ اب تک کوئی بھی مصطفیٰ خان زادہ کو بہکا نہیں پایا۔ اس لڑکی میں کچھ تو خاص ہے جو مصطفیٰ خان زادہ اس کی طرف کھینچا چلا گیا ہے۔ اس لڑکی کو وہ اب کسی کے ہاتھوں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ 3 گھنٹے پرسکون سونے کے بعد اینی کی جب آنکھ کھلی تو مصطفیٰ کمال وہیں سامنے ہی بیٹھا تھا۔ گھبراتے ہوئے اس نے فوراً سے کنولا اپنے ہاتھ سے اتارنا چاہا، مگر مصطفیٰ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہے، ریلیکس، ابھی نرس آ کر تمہارا کنولا خود اتار دے گی، بس تھوڑی سی ڈرپ رہ گئی ہے۔ مصطفیٰ کا نرم لہجہ دیکھ کر اینی گھبرا چکی تھی۔ اسے خود سے گھبراتا دیکھ کر کہنے لگا، ڈر کیوں رہی ہو؟ جانتا ہوں تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میں تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن حالات ہی ایسے ہو گئے کہ میں کچھ کر نہیں پایا۔ جانتا ہوں تمہارے ساتھ جو ہوا غلط ہوا، مجھے اپنے بھائی کے مرنے کا بھی دکھ ہے، لیکن اصل قصوروار تمہارا بھائی ہے، اسے ہی اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ تمہیں اگر میں یوں ہی چھوڑ دیتا تو تمہارے ساتھ ناانصافی ہو جاتی۔ ونی میں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں، اسی خاطر میں نے تم سے نکاح کیا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔
اینی نے غور سے اسے دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ آپ بھی تو خان حویلی کے مکینوں میں سے ایک ہیں، پھر آپ کے لہجے میں اتنی نرمی کیوں ہے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ سڑک پر بدتمیزی بھی کی تھی۔ جواب میں وہ ہلکا سا مسکرایا اور مسکرا کر کہنے لگا، تبھی تو تم میرا دل جیت چکی تھی۔ مجھے یہ ڈری سہمی روتی ہوئی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ بے دھڑک بات کرنے والی، کسی سے بھی اپنے حق کے لیے لڑ جانے والی لڑکیاں پسند ہیں۔ تمہارا یہ روپ دیکھ کر میرے دل میں بہت دکھ ہوا ہے، مگر فکر مت کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا قرۃ العین۔ اپنا نام مصطفیٰ خان کے لبوں سے سن کر قرۃ العین کے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکلی تو منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے، نہ جانے وہ کس حالت میں ہوں گے، مجھے آخری بار اپنے بابا سے ملنے دیجیے۔ جواب میں مصطفیٰ نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا اور کہنے لگا، رونا بند کرو، بتاؤ کہاں ہیں تمہارے بابا؟ کچھ دیر بعد ہی مصطفیٰ کی گاڑی تنگ گلیوں میں آ چکی تھی، مگر جیسے اس نے گھر میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر اس کے جسم سے روح کو جدا کر چکا تھا۔ صحن میں ایک جنازہ تھا جسے لوگ کاندھا دے کر اٹھا رہے تھے۔ سامنے اس کی بہن بے حس و حرکت سختی کی کیفیت میں پڑی ہوئی تھی۔ کلمہ شہادت پڑھا جا رہا تھا کیونکہ ظفر صاحب گزشتہ رات انتقال کر چکے تھے۔ چیخ مار کر وہ اپنے باپ کی میت سے لپٹی تھی۔ نہیں بابا، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، دیکھیں میں واپس آ گئی ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ نبیل تو گھبرا سا چکا تھا۔ سامنے مصطفیٰ خانزادہ کو دیکھ کر تو اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ چیخ چیخ کر روتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے نا آپ، اسی لیے لائے تھے مجھے اور میرے بابا کو یہاں پر؟ ہم اپنے گھر میں ہی خوش تھے، آپ نے اپنے گناہوں کی سزا کی بھیٹ مجھے اور میرے باپ کو چڑھا دیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ بجائے اس بات کا جواب دینے کے نبیل نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر مصطفیٰ اسے پکڑ چکا تھا۔ فوراً پولیس بلوا کر قانونی کارروائی شروع کروا دی گئی تھی۔ دونوں بہنیں گلے لگ کر کتنی ہی دیر روتی رہی تھی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے یہ بھی راز کھل چکا تھا کہ اینی تو بے قصور ہے، ونی میں تو نوشین کو آنا چاہیے تھا، نہ کہ اینی کو۔ رات گہری ہو رہی تھی، حویلی واپس لوٹنا بھی ضروری تھا۔ مصطفیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اینی پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دے گا، یہ اب اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ حویلی میں کسی کو بھی اس پر انگلی تک اٹھانے نہیں دے گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ اینی آنا تو نہیں چاہتی تھی مگر وہ مصطفیٰ کے ساتھ چل پڑی۔ اس کی روتی ہوئی سسکیاں مصطفیٰ کی آنکھوں میں بھی بار بار پانی لا رہی تھی۔ اینی کو کوئی سہارا نہ ملا تو وہ مصطفیٰ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ وہ گاڑی راستے میں روک چکا تھا۔ کتنی دیر اس کا دل بہلاتا رہا، اسے اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہا۔ جب دونوں گھر پہنچے تو سامنے زرینہ بیگم کچہری لگا کر بیٹھی تھی۔ اینی تو مصطفیٰ کے پیچھے چھپ گئی مگر زرینہ بیگم کہنے لگی، چھوڑو اس لڑکے کا ہاتھ، یہ ہماری مجرم ہے، تم اسے کیسے اپنی بیوی تسلیم کر سکتے ہو؟ جواب میں بڑے ہی باہمت انداز میں مصطفیٰ خانزادہ نے کہا، میں نے اسے اپنی ونی میں نہیں سمجھا، یہ لڑکی ہمارے گھر کی عزت ہے اور میری بیوی ہے۔ اگر آپ لوگ اسے اس گھر میں وہ مقام نہیں دے سکتے تو میں اسے لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ خان بیگم اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کو ترستی رہیں گی۔ ایک بیٹا تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گیا، اب دوسرے کو کیوں زندہ ہوتے ہوئے بھی نظروں سے دور کرنا چاہتی ہیں؟ یہ ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ ارباز خان مجبور لوگوں کو قرض دے کر پھر بندوق کی نوک سے سود سمیت نکلوایا کرتا تھا۔ جہاں پر یہ سارا حادثہ ہوا وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولیس کو مکمل مل چکی ہے۔ بندوق نبیل پر ارباز نے تانی تھی۔ ارباز نے اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھا پائی کی، جب گولی چلی اور ارباز کو ہی لگ گئی۔ حقیقت سامنے تھی مگر پھر بھی حویلی کے مکین ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کئی روز تک وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ مصطفیٰ خان کے کہنے پر کریمہ بائی اس کے کمرے میں کھانا بھجوا چکی تھی تو وہ کھا لیا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے مصطفیٰ کی اچھائیاں دیکھ کر، اس کی اتنی اپنائیت اور خیال دیکھ کر اینی کی سوچ بھی بدلنے لگی تھی۔ دل میں مصطفیٰ کے لیے محبت آنے لگی تھی۔ وہ بھلے ہی اس کے نکاح میں تھی اور پچھلے 2 مہینوں سے اس کے ساتھ یہاں پر موجود تھی، مگر ایک بار بھی اس نے اپنا حق وصول کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
حویلی کے لوگوں نے جب بار بار عینی کی تذلیل کی تو مصطفیٰ خان ان سب سے دور عینی کو لے کر شہر چلا آیا۔ یہاں پر اس کا اپنا اپارٹمنٹ موجود تھا۔ عینی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ شخص اس کے لیے اپنے گھر والوں سے دور رہ کر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو وہ محسوس کر چکی تھی کہ مصطفیٰ خان زادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی محبت اور احساس کے بغیر اتنے بڑے قدم نہیں اٹھا پاتا، مگر پھر بھی شاید وہ مصطفیٰ سے اقرار کروانا چاہتی تھی۔ اس شام کھانا بنانے کے بعد نہا کر اپنے لمبے گھنے بالوں کو کھولے وہ آئینے کے سامنے آئی۔ ان میں کنگھی پھیر رہی تھی، پانی کی بوندیں ٹپک کر اس کی گردن کو بھگو رہی تھی۔ نہ جانے کب بغیر جاب پیدا کیے مصطفیٰ خان زادہ کمرے میں داخل ہوا۔ سر سے لے کر پاؤں تک پورے سراپے کو غور سے دیکھنے کے بعد اب تک خود پر قابو پائے ہوئے مصطفیٰ خان زادہ کی تو جیسے ضبط ٹوٹ رہے تھے۔ وہ قدم پہ قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اگلے ہی پل اپنا ہاتھ عینی کی کمر پر رکھ دیا۔ وہ بے ساختہ اپنے لب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ جب عینی نے ایک دم سے آئینے میں ابھرتا ہوا مصطفیٰ کا عکس دیکھا تو پورا وجود لرز چکا تھا، مگر اس نے ہٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، مصطفیٰ کے وجود کو اپنے قریب محسوس کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنے لب اس کی گردن سے ہٹا کر ماتھے پر رکھ دیے، پھر کان کے قریب سرگوشی کر کے کہنے لگا، تم بے حد خوبصورت ہو۔ مصطفیٰ خان زادہ تمہاری محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس لا علاج مرض کی دوا صرف اور صرف تم ہو۔ تمہیں پا کر میں مزید تمہارے عشق میں سرشار ہو جانا چاہتا ہوں۔ عینی کچھ کہنا چاہتی تھی مگر مصطفیٰ خان زادہ کی شدتوں کو دیکھ کر وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ اسے بولنے کا کچھ موقع ہی نہ ملا۔ جب بڑے ہی پیار سے مصطفیٰ کمال اسے بیڈ پر لے کر آیا اور پھر اپنی محبتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ ایک پل کو مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ اسے ان لمحات سے خوف آتا تھا، مگر جس قدر محبت اور نرمی کا مظاہرہ مصطفیٰ نے کیا تھا وہ سارا ڈر تو کہیں غائب ہی ہو چکا تھا۔ وہ لمحے اس کی زندگی کے حسین ترین لمحے تھے، جب مصطفیٰ نے اسے باقاعدہ اپنی بیوی ہونے کے رتبے پر فائز کیا تھا۔ جب عینی اپنے ہوش میں واپس لوٹی تو مصطفیٰ کا وجود کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کر کے فوراً ہٹی تھی۔ چہرہ چھپائے وہ شرما سی گئی، مگر مصطفیٰ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر کہنے لگا، شرمانا کیسا؟ آخر کو میری من چاہی بیوی ہو۔ تمہیں ہر فکر ہر پریشانی سے دور یہاں پر لایا اس لیے تاکہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکوں۔ خانزادہ مکینوں کی وجہ سے جس خوف میں جس ڈپریشن میں تم مبتلا ہو میں تمہیں اس سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اپنا مقام پہچانو، اپنے اصل روپ میں واپس آؤ، بالکل ہٹلر بن کر، تاکہ دوبارہ ہم ایک ساتھ واپس اس حویلی میں جا سکیں۔ عینی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بعد نبیل بھی جیل سے چھوٹ چکا تھا۔ خانزادہ خاندان پہلی بار حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی شکست قبول کرنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ نبیل بے حد شرمندہ تھا۔ جیسے تیسے ڈھونڈتے ہوئے وہ عینی تک پہنچا تھا، ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے معافی مانگی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ اگر مصطفیٰ خان نہ ہوتا تو نہ جانے آج تم کیسے کیسے بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ چکی ہوتی۔ صرف اور صرف اپنی بہن کی خاطر اور اس پورے حادثے میں مصطفیٰ خان کے مل جانے پر وہ اپنی بہنوئی کو معاف کر چکی تھی، مگر اس شرط پر کہ وہ اس کی بہن کو خوش رکھے گا، آنکھ میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ بار بار زرینہ بیگم اسے واپس گھر آنے کو کہہ رہی تھی، مگر مصطفیٰ خان کا کہنا تھا کہ میں تبھی آؤں گا جب میری بیوی کو اس گھر میں وہی عزت ملے گی جو لیلا رخ کو ملتی ہے۔ مجبوراً بیٹے کی خاطر انہیں ماننا پڑا۔ اس شام ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جب قرۃ العین مصطفیٰ خان زادہ کے ساتھ اس کا بازو تھامے گھر میں داخل ہوئی تھی، گھر کے مکینوں کے لیے اسے اپنی بہو تسلیم کرنا مشکل تھا، مگر یہ تمام لہجے اور انداز قرۃ العین کا برے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ بالکل مصطفیٰ خان زادہ کی پرچھائی لگ رہی تھی۔ آج تک مصطفیٰ خان زادہ کے سامنے زرینہ بیگم کی بھی نہیں چلی تھی۔
بھلا اس کی بیوی پر کیسے کوئی اپنی من مرضی چلا سکتا تھا؟ دونوں واپس اس گھر میں آ چکے تھے۔ دھیرے دھیرے زرینہ بیگم کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا، جیسے جیسے وہ حقیقت سے آشنا ہوئی۔ وہ دن ان کی زندگی کا سب سے حسین ترین دن تھا جب قرۃ العین نے خوشی سے گہری سانس خارج کی تھی۔ مصطفیٰ خان زادہ نے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد کہا کہ آج تو ہماری بیوی قیامت ٹھا رہی ہیں۔ اپنی چھوٹی نازک سی بیوی کے ساتھ کیا آج کی رات تھوڑی شرارت کر لیں؟ اس نے عینی کے بالوں کو اپنی انگلیوں پر گھماتے ہوئے کہا تو عینی فوراً شرما سی گئی، جھٹ سے کہنے لگی بالکل بھی نہیں، دن بہ دن آپ کی شرارتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ چپ چاپ بیڈ کی دوسری طرف جا کر سو جائیے، اگر مجھے تنگ کیا تو میں اٹھ کر صوفے پر سو جاؤں گی۔ جواب میں وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا، کہنے لگا کہ بمشکل 50 کلو کا تو وزن ہے آپ کا، اور چلیے مجھ سے خود کو چھڑوانے۔ ارے تمہیں تو ناز کرنا چاہیے اپنی قسمت پر، کتنا رومانٹک شوہر ملا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بڑی ہوئی شیو اس کے گال پر رگڑ چکا تھا۔ وہ سسک کر فوراً خود کو چھڑانے لگی، مگر اندر ہی اندر مسکرا بھی رہی تھی۔ اسے مصطفیٰ کی شرارتیں تو اچھی لگتی تھیں۔ دل ہی دل میں یہ دعا کرنے لگی کہ بس اس کی زندگی یوں ہی خوشیوں سے بھری گزر جائے۔ اگر اس گھر میں مصطفیٰ خان زادہ نہ ہوتا تو، یا وہ بھی خاندان کے باقی مردوں جیسے ہوتا تو، نہ جانے آج قرۃ العین کس حال میں ہوتی۔